خدمت خلق مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل نئی دہلی کے قومی نائب صدر ہیں۔ کائنات کی مخلوقات کی حفاظت، ان کو فائدہ پہنچانا اور تکلیف کو دور کرنا بڑی نیکی ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں: مالی، بدنی، عقلی۔ تھوڑی سی توجہ سے کائنات کی بہت ساری مخلوقات کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے پانی کو گندا اور زہریلا کرنے کے برے طریقوں کو چھوڑ دیں اور صاف ستھرا رکھیں تو آبی مخلوقات کو مرنے سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح خشکی اور جنگلوں میں پرورش پانے والے جانوروں اور پرندوں کی زندگی کو جنگلات کے پیڑ پودوں کو بلا ضرورت نہ کاٹ کر بچا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ وہ نہ صرف انسانی زندگی کے لیے مختلف طرح کے فوائد کا ذریعہ بنے بلکہ چوپاؤں اور پرندوں کو راحت پہنچے۔ پرندوں اور مویشیوں کے کھانے پینے، آب و ہوا سے لے کر ان کو تکلیف سے بچانے اور بیمار جانوروں کے دوا، علاج، بہم پہنچانے کی کوشش نیکی ہے۔ جانوروں سے متعلق طب و میڈیکل کی تعلیم بھی اسی لیے ہے۔ آب و ہوا زہریلا نہ بنائیں، نہ فضا میں زہریلے مادے چھوڑیں جو ہلاکت کا باعث بنے۔ دوسرا اہم کام انسانی خدمت کا ہے۔ یہ خدمت بھی مالی، بدنی اور فکری طریقوں سے انجام دی جاتی ہے۔ خدمت خلق کا ایک حصہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس ہے۔ معلمین، پروفیسر، اساتذہ و مشائخ کا جو طبقہ تعلیم و تربیت میں مشغول ہے وہ بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح گھر اور سماج کے وہ افراد جو اپنے کنبہ و سماج کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں وہ قابل رشک افراد ہیں۔ ایسے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ فکری و علمی خدمت ہے۔ اسی طرح کسی بے روزگار کو روزگار سے وابستہ کرنے میں مشورہ یا سفارش سے مدد کرنا، کسی جائز کام کے لیے کسی کی سفارش کرنا، کسی کو تعلیم و تربیت کر کے روزگار وغیرہ کے لائق بنانا، بچوں، خواتین، بوڑھوں اور عام لوگوں کی مدد کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا، مریضوں کو ڈاکٹروں تک پہنچانا، مریض کا علاج کرانا، لوگوں کو راہ دکھانا، اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے یہاں جا کر یا خط و فون وغیرہ سے تعزیت کرنا، اہل محلہ کا میت اور جنازہ و تدفین کو انجام دینا، خاص طور پر لوارث میتوں کی تجہیز و تدفین اور جنازہ وغیرہ کا نظم کرنا، جس آبادی اور محلہ و شہر میں رہتے ہوں یا جہاں سے گزرتے ہوں ان جگہوں کو صاف رکھنا، گندا نہ کرنا، راستوں کو بہتر رکھنا، اپنے پڑوسی یا سفری مصاحبین کی تکلیف کو دور کرنا، ان کی مدد کر کے ان کی خوشی کا ذریعہ بننا، کسی انسان کو اپنی زبان و ہاتھ سے تکلیف نہ دینا، کسی بھی شخص کی عیب جوئی نہ کرنا، جھگڑے، گالی گلوج اور غصہ کی باتوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو دور رکھنا، یہ اور ان جیسے بہت سے بدنی کام ایسے ہیں جو ادنا توجہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ خدمت خلق کی تیسری قسم مال کے ذریعے مدد کرنا ہے۔ ہر طرح کے ضرورت مندوں کی مالی مدد خدمت خلق ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی رضا اور جنت کو نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، مگر نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان ظاہری طور پر صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، وعدے کو پورا کرے اور صبر و استقامت کو اختیار کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کمال نیکی اس میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو اس میں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو۔ اللہ کی محبت میں
رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد کمزور و حاجت مند انسانوں کی حاجت روائی کو نیکی قرار دیا ہے اور مال و خرچ کرنے و زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ ضرورت مند ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہو، مگر وہ یتیم ہوں، نادار و مسکین ہو، ایسے محتاج ہوں جو اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرتے ہوں، یا ایسے مسافر ہوں جن کا سرمایہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، یا ایسے بدوا غلام یا مزدور ہوں جن کو آزادی کے لیے مال کی ضرورت ہو، یا ایسے مقروض ہوں جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو، یا بیوہ خاتون ہوں، یا کوئی بیمار ہو، یا کوئی بھوکا ہو، یا کوئی مظلوم ہو، یا کوئی ایسا شخص قید میں ہو اس کو چھڑانے کی ضرورت ہو اور وہ بے قصور ہو، یا کوئی ایسا طالب علم ہو جس کو مالی مدد کی ضرورت ہو، یا کوئی مصیبت زدہ ہو اور مدد کا محتاج ہو، کسی یتیم یا مالی طور پر کمزور عورت یا مرد کی شادی میں مدد کرنا۔ ایسے تمام انسانوں کی حاجت روائی اور ان کی خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور روزہ کی عبادت کے مثل قرار دیا ہے۔ ان کی مالی، بدنی اور فکری طور پر مدد کی جانی چاہیے۔ اسی طرح یتیم کی کفالت اور خبرگیری کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے قریب اسی طرح ہوگا جیسے داہنے اور بچلی دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور دیگر بندگان خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کے بارے میں حکم دے کر فرمایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ، بلکہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے گا کہ انہوں نے مخلوق کی خدمت نہیں کی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں مریض ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ تعالی کہے گا، کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کیا کھلاتا؟ تو خود سارے عالم کی پرورش کرنے والا رب ہے۔ اللہ تعالی کہے گا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا مگر تم نے اسے کھانا نہیں دیا؟ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اسے میرے پاس پاتے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی طلب کیا مگر تم نے مجھے نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ رب العالمین ہیں۔ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی پینے کے لیے مانگا مگر تو نے نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو میرے پاس پاتا۔ خاص طور پر خدمت خلق کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب کوئی شخص سنگین مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب یا آتش زدگی ہو۔ ایسے اجتماعی حوادث کے وقت جب کہ ہر شخص مصیبت میں ہوتا ہے، عام انسانی ہمدردی اور انسانیت کے تقاضے پر بلا تفریق لوگوں کی مدد کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اپنا مال اور وقت اس میں لگانا اللہ کی رضا کا سبب ہے اور اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے لیے پسندیدہ مخلوق وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت و ضرورت کے موقع پر کسی ایک بندے کی مدد کو
اپنی مدد قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مدد پائیں گے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرنے میں کوئی مدد دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی سختیوں میں سے کوئی نہ کوئی سختی اس سے دور کرے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی جائے۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو آسانی تکلیف سے بچانا، یہاں تک کہ راستے کو بہتر بنانا اور تکلیف والی چیزوں اینٹ، پتھر، شیشہ، کانٹا وغیرہ کو ہٹانا بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اس لیے گاؤں، شہروں اور محلوں میں راستے کو صاف رکھنا، تکلیف والی چیزوں کو ہٹانا، راستے کو بنانے میں مال خرچ کرنا بڑی نیکی ہے، اور اس طرح کے خدمت خلق کے دیگر کام کرنا یا اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، جیسے اسپتال بنوانا، مریضوں کی دوا کا نظم کرنا، پانی پینے کے لیے نل یا کنواں کھدوانا، مدرسہ یا اسکول کالج بنانا، سڑک یا پل تعمیر کرانا، یہ سب کام صدقہ جاریہ کے حکم میں ہے اور ان کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ خدمت خلق کو کسی ایک قوم و مذہب کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ تمام انسانوں کی خدمت کو اپنا دینی کام سمجھیں۔ خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کریں۔ اگر کسی شہر و محلہ میں ایسے نادار و غریب افراد ہوں جن کے پاس کھانے کا نہ ہو یا پہننے اور اڑھنے کے کپڑے نہ ہوں تو ان کی مدد کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل پریشانی کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ عارف شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ خدمت خلق کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خدمت خلق کو اپنائے۔ اس سے عام انسانوں کے قلوب میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، نفرت و عصیبت دور ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پوری قوم یہ کام کرے۔ مدارس، اسکول، خانقاہیں، اہل مساجد، تنظیمیں، انجمنیں اور عام افراد اس میں شامل ہو۔ اس سے اسلام کی دعوت کی راہ آسان ہوگی اور اس کی برکت سے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ خدمت خلق کے 3 بڑے طریقے ہیں: قلم و زبان سے صحیح بات کہنا و مشورہ دینا، تعلیم دینا۔ دوسرا، بدن سے کسی کی مدد کرنا۔ تیسرے، مال خرچ کر کے مدد کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ خدمت کرنے والے اپنے آپ کو شہرت و خود پسندی سے محفوظ رکھیں۔ پاک و صاف خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہوگا، لہذا خدمت کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون خدمت خلق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔